جو آپ کی مدد کا مستحق ہو، اس کے پاس ایک وقت کو بھی کھانا نہ ہو اور آپ کے گھر سے کھانا ضائع ہو کے پھینکا جا رہا ہو، اب کیا وہ فقط ہمارے نیبرہڈ تک سوال کیا جائے گا؟ نہیں، جتنی جس کی استطاعت ہے اتنا سخت سوال ہے، کیونکہ تمہارے پاس استطاعت زیادہ تھی. میں کہوں مولا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پروردگار یہ نہیں کہے گا کہ نہیں کیوں نہیں کیا، پیسہ نہیں تھا تب بھی کرتے، تو کہاں سے کرتے؟ نہیں، جس کے پاس جتنی استطاعت اتنا ہی اسٹرانگ سوال، اتنا ہی جواب دینا پڑے گا. ایک کو پورا کر سکتے تھے اس کا جواب دو، نہیں استطاعت تھی، قدرت تھی 500 کو کھانا کھلانے کی، نہ کھلایا، اس کا جواب دو. اب وہ 500 صرف اٹلانٹا کے نہیں ہوں گے. آپ تو کہیں مولا یہاں کوئی غریب ہی نہیں ہے تو ہم کس کو کھلاتے؟ نہیں. اچھا مولا پورے امریکہ میں کوئی غریب نہیں ملا کہ جس کو ہم کھانا کھلاتے؟ جواب ایکسکیوزز تو ہمارے پاس ہے نا. نہیں. دیکھو اپنی شیعہ نگری میں کہ کس کے گھر ضرورت ہے، کس کے بچے ہیں جو کہ تمہاری مدد کے مستحق ہیں، کس کے بچے ہیں جو تمہارے بھیجے ہوئے ایک وقت کے اناج سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں. اب آیا وہ بچہ جس کا باپ صبح نکلا رات کو لاش آئی. ایسے بچے بھی تو ہو سکتے ہیں نا. بیفور اسٹارٹنگ اے محرم ایک پروفیسر تھے کالج کے، ان کو شہید کر دیا گیا کراچی میں. ان کو جیسے ہی شہید کیا گیا راستے سے گھر جا رہے تھے، اتنی استطاعت نہیں تھی، اتنی ہینڈ ٹو ماؤتھ فیملی تھی کہ سویم کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس کہ وہ اپنے باپ کا سویم کر سکتے. ہماری پارٹیز اتنی بڑی بڑی اور اتنے ہائی لیول پہ ہوتی ہیں کہ کھانا کتنا پھینک کے جا رہا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ. ایک شیعہ مومن کے گھر میں اس کے سویم کے چنے اویلیبل نہیں ہو رہے، اور ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے کہ مولا ہمارے پاس 40 سوال ہیں ہم آ رہے ہیں. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے $100-200 نکال دیے اپنے لاکھوں کی تنخواہ میں سے، بس اب ہم فارغ البال ہو کے بیٹھ گئے کیونکہ ہم نے پیسے دے دیے، اب جو بھی ہو. ہم نے اپنی آنکھوں کو، کانوں کو اور منہ کو بند کر لیا ہے. جہاں پہ بند نہیں کرنا چاہیے وہاں کر لیا ہے، جہاں حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے وہاں پہ خاموش ہیں. فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ جو پچھلی تیسری چوتھی مجلس کا سچ بولنا اور حق بولنا، یہ حق ہے جس کا آپ کو ساتھ دینا ہے. ابھی فرسٹ ذی الحج کے موقع پر عقد جناب سیدہ کے دنوں کے نزدیک ایک آئی تھنک 32-33 ایئرس کے ہوں گے وہ. آپ shiakilling.com پہ جا کے دیکھیں، فیس بک پہ پاسبان اعضاء کو دیکھیے. میں نہیں سمجھتی یہاں پہ جو ینگسٹرز بیٹھی ہیں کسی کے پاس فیس بک نہ ہوگا ضرور، مگر ہم انہی کو سبسکرائب کرتے ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں. ہر بچی، ہر جوان بچی کے فیس بک پہ بربری اور لوئی وٹان کی سبسکرپشن ہوگی، لیکن کیا ہم نے شہیدوں کے پیج کو لائک کیا ہوا ہے؟ کیا ہمیں یہ اپڈیٹ ملتی ہے کہ آج کوئٹہ کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں بم بلاسٹ ہو گیا جہاں سے پوری فیملی کو اڑا دیا؟ ہمیں نہیں پتا. صرف کس بات پہ؟ کہ ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. یا محرم قریب ہے، ان کے گھر سے جلوس نکلتا ہے، ان کی فیملی کو اڑا دو. پورا کا پورا خاندان، ایک نہیں، پوری آبادی، پورا نیبرہڈ، ایسی ٹارگٹ کلنگ اور بام بلاسٹنگ ہوتی ہے کہ پورا کا پورا گاؤں اڑا دیا جاتا ہے، ہمیں خبر نہیں پہنچتی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خبر تو ہے دنیا میں، ہم بے خبر ہیں. خبر تو دنیا میں ہے، ہم ایسی چیزوں کو سننا نہیں چاہتے. ڈپریشن ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتا ہے، ہم ایسی چیزوں کو نہیں سننا چاہتے. یا جن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم ان کی خبریں جان کے کیا کریں گے؟ وہ مومن بندہ 32 یا 33 سال کا
صبح میں اسکول میں پڑھاتے تھے، شام میں ٹیوشن سینٹر میں پڑھاتے تھے. 2 ٹوئنس بچے تھے، 4 سال شادی کو ہوئے تھے، 3 سال کے دونوں بچے تھے. ٹیوشن سے پڑھا کے وہ نکلے ہیں، اپنی بائک پہ بیٹھے ہیں، گھر کی طرف جا رہے تھے. 2 گولیاں ماری، ایک سینے پہ ایک دماغ پر. آن دا اسپاٹ وہ بندہ شہید ہو گیا. گھر واپس زندہ نہیں پہنچا. ہاسپٹل میں اس کی لاش گئی، گھر والوں کو اطلاع دیا گیا. آج کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں یا کراچی اور پاکستان کے دوسرے سینسٹیو علاقوں میں ماؤں کو نہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نکال رہی ہیں تو ہمارا بچہ زندہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. بہت بلیسڈ ہیں ہم لوگ کہ ہمیں اتنی سکون کی عزاداری ملی ہوئی ہے. چاہے ہم یو ایس کے کسی بھی چھوٹے سے سبرب میں بھی رہیں نا تو ہم بڑے سکون سے، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جان پہ یا حسین کہنے سے بن نہیں آ رہی. ہمیں معلوم ہے کہ یا علی کہنے پہ ہم کو کوئی اڑا نہیں دے گا. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ہمیں گولی نہیں مار دی جائے گی. یہ صرف 2 واقعات میں نے سنائے. جو کمزور دل ہوں گے شاید انہیں برداشت نہیں ہو رہا ہوگا. 18 سال کے بچے جو اسکاؤٹس میں ہوتے ہیں، جو جلوسوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جو ماتمی حلقوں کو لے کے ساتھ میں چلتے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا آپ کے والنٹیئرز، ماشاءاللہ ان کو اللہ زندگی دے اور صحت دے، کس طریقے سے وہ کھانے کے انتظامات کو، گاڑی کے انتظامات کو سنبھالے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے ایام ازاں کی موجودگی میں. ہر وہ بچہ 16 سال سے 22 سال کے درمیان ٹارگٹ پہ ہے اور ایک دن میں 4 لاشیں پہنچ رہی ہیں گھر میں. ہر 16 سے 22 سال کے بچے جو میٹرک میں ہیں یا ہائی اسکول میں ہیں یا انٹر کر چکے ہیں، کوئی نہ کوئی کورس کر رہے ہیں. 18 سال کا بچہ بوت راب اسکاؤٹ کا واپس گھر نہیں گیا کیونکہ محرم میں، جو محرم کے آنے سے پہلے بچوں کو ٹریننگ سیشن دیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا عوام اور ان کے جلسوں کو، جلوس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، وہ اس سے واپس جا رہا تھا، اس کو مار دیا. 18 سال کا بچہ، اکلوتا بچہ. نارتھ ہیوسٹن میں مجھے خود ان خاتون نے بتایا کہ ان کی بھانجی کا بیٹا، یا مجھے ایگزیکٹ رشتہ یاد نہیں ہے، 22 سال کا ہو گیا تھا، بیچلرز کر لیا تھا محرم سے پہلے. اس کو شہید کیا گیا صرف اس بنا پہ کہ بہت زیادہ مجلس و ماتم میں بہت زیادہ ہائیلی ایکٹیویٹ وہ بچہ تھا. 22 ایئرز، ہی واز جسٹ 22 ایئرز ٹرن انٹو. بیچلرز کیا تھا اور ماں رشتے دیکھ رہی تھی کہ اب شادی کروں گی. نارتھ ہیوسٹن کی وہ صاحبہ، انہوں نے مجھے خود بتایا، مل کے میں مجلس پڑھنے گئی تھی وہاں پر، تو کہنے لگی کہ جب لاشا اٹھا، جو لوگ پاکستان سے یا کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، کراچی میں ایک بہت بڑی امام بارگاہ ہے جس کا نام ہے شہدائے کربلا. جب وہاں سے جنازہ اٹھا ہے اس بچے کا تو ماں نے اٹھنے نہیں دیا جنازہ جب تک کہ اس کے جنازے پہ صحرا نہیں باندھ لیا. اس نے کہا میں نہیں جنازہ اٹھنے دوں گی جب تک کہ میں صحرا نہیں باندھوں گی. میرا بچہ شادی کے قابل ہو گیا تھا. علی اکبر اور قاسم کو یاد کر کے ہم روتے ہیں. یہاں پہ مائیں جمع ہوئی ہیں نا، آپ اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ وہ مائیں کس کرب سے گزر رہی ہیں. ہر کسی کے پاس جائیداد نہیں ہے، ہر کسی کے پاس سیونگ نہیں ہے، ہر کسی کے پاس انکم نہیں ہے. اگر ایک بچہ جا رہا ہے گھر سے، اگر وہ ایک واحد کمانے والا ہے، پیچھے کے 5 خود بخود مر گئے. یہ احساس ذمہ داری، اس کے لیے ہمیں جواب دینا ہے امام کو، اس کے لیے جواب دینا ہے کہ کیا تم نے اپنے مومن بھائی کا خیال کیا تھا جب اس کے بچے یتیم ہو گئے؟ کیا تم نے اس کی پرسداری کی تھی؟ کیا تم نے اس کا حال پتہ کیا تھا؟ یہ پکچر دکھائی جائے گی آپ کو، یہ تصویر دکھائی جائے گی آپ کو، جن جن کے گھر سے شہداء کے جنازے نکل رہے ہیں. آج 7 محرم ہے نا، آج آپ اس ایک رات کے بیاہے کا ماتم کرنے آئی ہیں. ماشاءاللہ سے بہنوں کا، ماؤں کا مجمع ہے. مولا آپ کے بھائیوں کو، آپ کی گودیوں کو آباد رکھے فروہ کی اجڑی ہوئی گودی کے صدقے میں.
آج 7 محرم حسین کے بچوں پہ پانی بند کر دیا گیا. اب جب اپنے بچے کو دیکھیں تو ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہیے گا ہائے او میرا باپ. جب پانی اور کھانے کو دیکھیں تو سکینہ کو یاد کر لیجئے گا. جب اپنی کسی چھوٹی بچی پہ نگاہ پڑے تو سکینہ کے اس معصوم گوہر کو یاد کر لیجئے گا جو حسین نے بڑی چاہت سے پہنائے تھے. مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے، مگر آج قیامت ٹوٹی ہوئی ہے کربلا والوں پر. جس منت کے لیے آپ آئی ہیں، جو دعا مانگ کے آئی ہیں، جو بھی دل میں مصائب کا طوفان لائی ہیں، مولا اس دسترخوان کے صدقے میں، اس قاسم کے سفرے کے صدقے میں آپ کی حاجتوں کو، آپ کی دعاؤں کو مولا پورا کرے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سن 50 ہجری تھی جب فاطمہ زہرا کے گھر سے علی اور فاطمہ کے بعد جو بچوں میں سے جنازہ اٹھا ہے نا، وہ حسن کا جنازہ تھا. اور آج قاسم کا ذکر ہے اور اس کے بابا کا ذکر نہ ہو. اب آج سے تو قیامت کی راتیں ہیں نا، آج سے فقط رونا ہی رونا ہے، کیونکہ وہ پتہ نہیں کس کے برابر میں بیٹھی ہو. اور آج بھی اس کا ہاتھ پہلو پر ہے، آج بھی اس کے لبوں پہ یہ نالا ہے کہ بابا زہرا سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. ایسا ملعون نے دروازہ گرایا تھا زہرا کے پہلو پر. وہ سن 50 ہجری تھی جب مولا حسن کو زہر دیا گیا تھا. اور کیسا زہر؟ ہائے شام والوں، بڑے ستم ڈھائے ہیں تم نے زہرا کے خاندان پر. کیسا زہر تھا؟ 9 مرتبہ میرے مولا کو پہلے زہر مل چکا تھا، مگر جو اس دفعہ زہر ملا ہے نا، جودہ کو کہا گیا تھا جودہ اگر اس زہر میں سے ڈبو کر ایک تن کا بھی سمندر میں ڈال دیا جائے تو زہر اتنا کاری ہے کہ ہزاروں سال تک مچھلیوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں. وہ پوری کی پوری بوتل اس ملعونہ نے دودھ کے شربت میں ملائی. میرا روزے دار امام، ہائے میرا صابر امام، جیسے ہی دودھ کا پیالہ منہ سے لگایا ہے نا، فقط ایک گھونٹ پیا تھا، اندر جگر میں قیامت بپا ہوئی. وہ ظالمہ مولا کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے مولا روزے سے ہے، دودھ تقویت دیتا ہے، مولا پورا پیالہ پی لے. حسن نے ملعونہ کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا تیرا کام اسی میں ہو جائے گا. مجھے مولا حسن کی شہادت نہیں پڑھنی، مگر ایک جملہ سن لیجئے کہ جب شہادت کے بعد جنازہ گھر واپس آیا ہے نا، تو زینب نے فقط حسرت سے حسین کو دیکھ کے ایک جملہ کہا تھا، بھیا حسین میں نے اپنے بھائی کو تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ 300 تیر انداز فاطمہ زہرا کا جگر، حسن مصطفیٰ. کچھ تیر زینب نے نکالے، کچھ تیر کلثوم نے نکالے، کچھ تیر فروہ نے نکالے. فروہ تیر نکالتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے کاش میرا بیٹا جوان ہوتا، میرے والی کا جنازہ واپس نہیں آتا. میں بتاؤں قاسم کی عمر کیا تھی؟ 3.5 برس کا قاسم باپ کے سرخ کفن کو دیکھ رہا تھا اور شاید یہ کہہ رہا تھا کہ بابا تیرا تو لاشا بھی گھر واپس آ گیا. قاسم کا تو لاشا بھی گھر واپس نہیں آئے گا. عزاداروں کو 50 ہجری، یہ 61 ہجری،
اتنا گل بدن شہزادہ قاسم، اتنا گل بدن شہزادہ حسین نے اس انداز سے قاسم کی پرورش کی تھی کہ کتابوں میں تواریخ میں ملتا ہے کہ حسین نے ہمیشہ ململ کا کرتا قاسم کو پہنایا، اور جب عباس جنگ کے رموز سکھاتے تھے نا تو حسین نے عباس کو کہہ رکھا تھا، عباس یہ میرا بڑا نازک بدن شہزادہ ہے، اس کو کوئی خراش نہ آنے پائے۔ ململ کا کرتا پہنایا، کتنا نازک بدن ہے قاسم کا، کہیں کوئی خراش نہ آ جائے۔ 13.5 برس کے قاسم تھے میدان جنگ میں، کربلا کے میدان میں۔ جب تیار کر کے لائے گئے ہیں نا تو عباس نے رکابیں کاٹ کے گھوڑے کی چھوٹی کی تھی، اتنا چھوٹا تھا قاسم۔ قاسم کے پاؤں رکابوں میں نہیں آ رہے تھے، رکابوں کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا۔ وہ تعویذ تو یاد ہے نا جو آج ہم ہر سفر پہ جانے والے کو تعویذ باندھتے ہیں؟ یہ حسن نے کہا تھا، بیٹا جب ایسی مصیبت کا مرحلہ ہو کہ جب کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، یہ تعویذ کھول دینا۔ تعویذ کھولا گیا، حسن کی تحریر نظر آئی، بھیا اس مصیبت کے وقت میں حسن کی طرف سے ضمانت کو قبول کرو۔ کبھی زینب گلے سے لگاتی ہے، کبھی حسین گلے سے لگاتے ہیں، ہائے حسن کی نشانی ہے کس طریقے سے جانے دے۔ ابھی تو فقط ایک ہی رات ہوئی ہے نا، ہائے کسی ماں کو یہ منظر خدا نہ دکھائے، ایک رات کا بیاہ قاسم، کس دل سے پروانے دل سے جدا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ عزادارو ادھر قاسم میدان میں آئے، تلوار نکالی، کہا آؤ آؤ آج حسن کی جنگ دیکھو۔ یہ کہہ کے میدان میں آئے۔ عزادارو ادھر چھوٹا بچہ تھا نا، جیسے ہی رکاب میں پیر الجھا، رکاب میں پیر الجھا، ادھر قاسم نے آواز دی، امام مدد کو آئیے۔ فوجیں دور بھاگی، عباس کا علم دیکھ کر، عباس کو حسین نے دیکھ کر کہا، عباس قاسم گھوڑے سے گرنے نہ پائے، میدان میں پہنچو۔ ادھر عباس کا علم آتے ہوئے دیکھا، فوجیں سمجھی علی کا شیر میدان میں لڑنے آ گیا۔ ہائے میمنہ کی فوج میسرہ پر، میسرہ کی فوج قلب لشکر، قاسم کا پیر رکاب میں، فوجیں دوڑ رہی ہے، قاسم کا گل بدن ہائے پارا پارا ہو رہا ہے۔ حسین میدان میں پہنچے، قاسم نظر نہیں آتے، حسین میدان میں پہنچے، قاسم نظر نہیں آتے۔ جملہ دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیے گا عزادارو، جب جب حسین گئے ہیں نا کسی بھی شہید کی لاش پر، حسین لپک کر پہنچتے تھے اور شہید کے جنازے پہ پہنچ جاتے تھے۔ ہائے بھتیجا نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ حسین نے گنج شہیدہ پہ نظر ڈالی، کربلا کے بننے نظر ڈالی، قاسم نظر نہیں آتے۔ حسین نے کہا، بیٹا غریب چچا آواز دے رہا ہے، آواز دو۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ حسین قریب ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے، کہا بیٹا مظلوم چچا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، بیٹا آواز دو۔ آواز نہیں آئی۔ تیسری بار حسین نے کہا، بیٹا امام وقت آواز، بیٹا امام
وقت آواز دے رہا ہے، امام وقت کا نام آنا تھا، کربلا کی زمین سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے بلند، کربلا کی زمین سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے بلند ہوئے، ایک ایک ٹکڑے سے آواز آئی، لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ کچھ ٹکڑے حسین نے چنے، کچھ عباس نے چنے۔ مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، جس بھی دعا کے لیے آئی ہے مولا آپ کی حاجتوں کو پورا کرے۔ عباس نے ٹکڑے جمع کیے، حسین نے ٹکڑے جمع کیے، قاسم کا لاشا اٹھائے تو کیسے؟ ابا کا دامن کربلا کی زمین پر بچھایا، کہا عباس اس پہ قاسم کو رکھ دو۔ ابا کے دامن کو سمیٹا، ایک گٹھری کی صورت میں حسین قاسم کو لے کر چلے، فروہ خیمے کے دروازے پر، زینب خیمے کے دروازے پر بھائی کو آتے دیکھا، لاشا نظر نہیں آ رہا۔ زینب نے تڑپ کر پوچھا، بھائی قاسم کو لینے گئے تھے؟ ہائے میرا قاسم، بس اتنا کہنا تھا۔ حسین نے زینب کو دیکھا، کہا زینب فروہ کو سنبھال لو۔ یہ کہہ کے حسین نے ابا کے دامن کو کھولا۔ ہائے جوان بیٹے کے لاش کے ٹکڑے، کہا بھیا یہ کیا ہے؟ کہا زینب جب تک قاسم زین پہ تھا، قاسم تھا، زمین پر آیا تقسیم ہو گیا۔ ارے سہرے کی لڑیاں کربلا کے بن میں بکھر گئی، ہائے کبرا بیوہ ہو گئی، ہائے ایک رات کی دلہن بیوہ ہو گئی۔ پلسا دیجیے ام پروہ کو اجڑی ہوئی گودی کا، پلسا دیجیے زینب اور ام کلثوم کو۔ ارے قاسم ناشادہ حسن کو پلسا دیجیے، حسین کو پلسا دیجیے۔ اے مولا آپ کے ایک رات کے بیاہ کا پرسا، اے مولا انتظام کیا ہے مہندی کا۔ اے مولا ماؤں کو کتنا ارمان ہوتا ہے بچے جوان ہو جائیں، شادی رچانے کا کتنا ارمان ہوتا ہے۔ اے بی بی آئیے، آپ کی کنیزوں نے آپ کے ارمان کے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ اے بی بی قاسم ناشا کی مہندی ہے، آئیے بی بی۔